دوستوں میں آج آپ کو ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں گے اور آپ سب کے دل ایسے دھل جائیں گے جیسے بارش کے بعد پیڑوں سے مٹی اتر جاتی ہے اور وہ دھل کر تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے وفات پا جائے تو اس کی برائی مت کرو بلکہ اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ مرنے کے بعد بھی اس شخص کو نہیں بخشتے۔ ایسا ہی ایک شخص ہمارے محلے میں رہتا تھا جس سے سب تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ جلد ہی اس سے جان چھوٹ جائے، اور پھر وہ شخص مر گیا، پر لوگوں نے مرنے کے بعد بھی اسے نہ بخشا۔ وہ اس کی برائیاں کرتے اور اس کی قبر پر کوئی بھی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ لوگ اس سے ابھی بھی نفرت کرتے تھے، اور پھر اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ لوگوں کو خود ہی اس شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسا تھا، اور یہ دیکھ کر لوگ رو پڑے اور سجدے میں جھک گئے۔ دراصل یہ کہانی ہمارے گاؤں کے ایک فراز نامی شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے اپنی جوانی کا بڑا گھمنڈ تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اکثر کتابیں ہاتھ میں لیے گھومتا تھا، گاؤں کے کسی شخص کو منہ نہ لگاتا، سگار پیتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ وہ اکثر لنڈے سے لا کر انگریزی اوور کوٹ پہنتا اور سر پر ہیٹ جما لیتا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ جوا کھیلتا اور اس سے اپنا پیٹ پالتا۔ محلے کے لوگ اس کے جوا کھیلنے سے بہت تنگ تھے۔ وہ کہتے تھے گاؤں میں ایک بھی بے نمازی ہو اور اوپر سے جوا بھی کھیلتا ہو تو گاؤں سے برکت اٹھ جاتی ہے، گاؤں میں منحوسیت پھیل جاتی ہے۔ ان کے مطابق گاؤں کی فصل اس لیے اچھی نہیں ہوتی تھی کہ فراز جوا کھیلتا تھا، اور جب کبھی زیادہ پیسے جیت لیتا تو شراب بھی پی لیتا تھا، اور پھر فراز کی شادی ہو گئی۔ ابا بتاتے ہیں کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ کچھ دن تو وہ لوگ ٹھیک رہے، پھر ان کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ فراز کی بیوی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ فراز اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں مارتا تھا اور پھر گالیاں بکتا گھر سے نکل جاتا۔ سالوں یہی چلتا رہا۔ فراز کو محلے کے لوگ روک کر سمجھاتے کہ تم اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بلا وجہ عورت پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں، لیکن فراز کسی کی بات کا بھی جواب نہیں دیتا تھا بلکہ ایک خاموش گوری سب پر ڈال کر چلا جاتا تھا۔ فراز کی ایک بیٹی بھی تھی اور اپنی بیوی کو شاید اس لیے ہی مارتا تھا کہ اس نے بیٹا نہیں پیدا کیا تھا۔ محلے کی کوئی عورت فراز کے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ محلے کا بچہ بچہ فراز کو برا بلا کہتا تھا، اور پھر ایک رات طوفانی بارش تھی۔ فراز کی بیوی کی چیخنے چلانے کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ فراز اسے مار رہا تھا۔ وہ چیخنے کی آوازیں اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ محلے والوں نے سوچا آج تو فراز کے گھر جانا ہی پڑے گا، اور جب تک محلے والے اکٹھے ہو کر اس کے گھر پہنچے تو انہیں سامنے جو منظر دیکھنے کو ملا سب حیران رہ گئے۔ فراز نے اپنی بیوی اور چھوٹی سی بچی کو قتل کر دیا تھا۔ لوگوں کے یہ دیکھ کر دل دہل گئے تھے کہ کیسے کوئی شخص اپنی اتنی خوبصورت بیوی اور معصوم پری جیسی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے۔ پولیس کو بلایا گیا، ماں بیٹی کو کفن دفن کے بعد دفنا دیا گیا اور فراز کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ محلے والے کبھی اس واقعے کو نہ بھول پائیں گے۔ فراز کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اور پھر 14 سال بعد وہ گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اس کی اچھے سلوک پر اس کی سزا معاف ہو گئی۔ وہ اب پہلے جیسا جوان نہیں رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ محلے والے اس کے آنے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور پھر وہ اپنے اسی پرانے گھر میں رہنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے پہلا جیسا بننے کی کوشش کرنے لگا، اپنے پرانے اوور کوٹ نکال کر پہنتا جو اسے اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ وہ روز اپنی بیوی اور بیٹی کی قبر پر جاتا اور ایک ایک پھول دونوں کی قبروں پر رکھ کر آتا۔ گاؤں والے اسے منافق سمجھتے تھے کہ جیتے جی اور قتل کرتے اسے دکھ نہ ہوا، اور قتل کرنے کے بعد قبروں پر جاتا ہے۔ لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ وہ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتا اور جب اپنے گھر میں ہوتا تو اونچی اونچی آواز میں روتا تھا۔ وہ دراصل پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ اس کے پاگل پن سے تنگ آ گئے تھے۔ بچے اکثر اسے پتھر مار کر بھاگ جاتے۔ وہ کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ محلے کے لوگ فراز کے منہ پر اسے مرنے کی بد دعائیں دیتے تھے، جبکہ وہ یہ سن کر مسکرا دیتا، کبھی کسی کو جواب نہ دیتا۔ اس کے گھر کے آس پاس محلے کے سارے کتے بلیاں جمع ہوئے رہتے تھے۔ کوے اکثر اس کے گھر کی چھت پر بیٹھے رہتے تھے، اور گاؤں کے لوگ کہتے کہ فراز کتے بلیوں کے ہی قابل ہے۔ جو انسان اپنی بیوی اور بیٹی کا قتل کر سکتا ہے وہ انسان بلکہ زندہ رہنے کے ہی قابل نہیں۔
اور پھر ایک دن موسم ایسے ہی ابر آلود تھا۔ اس دن میں نے فراز کو دیکھا، وہ بہت اچھے سے تیار ہوا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے کبھی برا نہیں لگا، ہمیشہ پر اسرار لگا۔ اس دن اس نے اپنا بہتر والا اوور کوٹ پہنا، ہیٹ پہنی، سگار سلگایا اور 2 پھول تھام کر قبرستان چلا گیا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کی قبر پر پھول رکھا اور کتنی دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا تو فراز کو اپنی بیوی اور بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے دیکھا، اور جب میں واپس لوٹا تو وہ اپنی بیوی کی قبر پر سر رکھے پڑا تھا۔ میں سوچ کر گیا تھا کہ فراز سے گاؤں کا کوئی شخص بات نہیں کرتا، میں آج کروں گا۔ اور جب اس کے پاس پہنچا، اسے ہلایا تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، وہ مر چکا تھا۔ فراز اپنی بیوی اور بیٹی کی قبر پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ گاؤں والوں کو جب پتا چلا تو سب نے جولی پھیلا کر شکر ادا کیا کہ ایک قاتل، ایک پاگل، ایک شرابی سے ان کے گاؤں کو نجات ملی، جبکہ مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ فراز کو دفنا دیا گیا۔ گاؤں والے اب خود کو بڑا ہلکا محسوس کرتے تھے، اور جہاں بھی 4 لوگ اکٹھے ہوتے تو فراز کی برائیاں شروع ہو جاتی۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ فراز اب مر چکا ہے، ان لوگوں کو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر مونسون کا موسم شروع ہوتے ہی بارشوں نے زور پکڑ لیا۔ گاؤں میں پانی جمع ہو گیا، پورا قبرستان پانی سے بھر گیا، اور جب پانی اترا تو لوگ قبرستان گئے تاکہ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈال سکیں، اور انہوں نے وہاں جو منظر دیکھا تو سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ فراز کی قبر کھلی تھی اور اس کا کفن چمک رہا تھا جیسے ابھی قبر میں لٹایا ہو۔ اس کا کفن کہیں سے بھی گندا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے سانس رک گئے۔ سرفراز کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور سب لوگ حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھاگا بھاگا فراز کے گھر کی جانب گیا۔ وہاں ایک عورت گھر کا تالا کھول رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فراز ہوں۔ اس عورت نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ وکیل لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں بہت سی بلیاں جمع تھی۔ میں نے اس عورت کو قبر والی کہانی سنائی اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس پر وہ رو دی اور کہا کہ فراز کو لوگ جیسا سمجھتے تھے وہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ وہ ذہین شخص تھا، بچپن سے ہی کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، پر میرے گھر والوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ سرفراز اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا پر نہیں جا سکا۔ پھر اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی دراصل سے نفسیاتی مریض تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیے تھے۔ فراز نے یہ جاننے کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے تک وہ لڑکی ٹھیک رہی، اور پھر اس نے دوائی کھانا بند کر دی تو دوبارہ سے پاگل ہو گئی۔ اس کو ایسی چیزیں نظر آتی تھی جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ سرفراز کو کہتی کہ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے، جبکہ فراز نے اس کے سوا کبھی کسی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس پر وہ فراز سے جھگڑا کرتی اور چلاتی کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ فراز نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کسی محلے والے کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا تھا کہ لوگ اس کی بیوی کو پاگل کہیں گے۔ اور پھر ایک دن اس نے اپنے پاگل پن میں اپنی معصوم بچی کی جان لے کر خودکشی کر لی۔ سارا الزام فراز پر آ گیا اور اس نے 14 سال اس جرم کی سزا کاٹی جو اس نے نہیں کیا تھا۔ میں اس کا کیس لڑ رہی تھی اور بالآخر جیت گئی۔ میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر گئی تو وہ بات کے آخر میں رو دی اور میں بھی رو پڑا۔ وہ شخص کیا تھا اور لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ مجھے یاد تھا ایک بار کسی بچے نے کتے کی ٹانگ توڑ دی تھی اور فراز نے اس کی مرہم پٹی کی، اور اس کے بعد وہ محلے کے سارے کتے بلیوں کو کھانا کھلاتا تھا اور لوگ اسے قاتل سمجھتے تھے۔ میرا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ فراز ایسا انسان تھا جس نے پلٹ کر کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ الگ تھا سب سے اور اپنی الگ دنیا میں رہتا تھا، اور لوگ اسے پاگل، شرابی اور نشئی کہتے تھے۔ وہ پاگل شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ گاؤں کے ایک ایک آدمی کا گریبان پکڑوں اور انہیں کہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکو اور تم دیکھو تم لوگ کیا ہو۔ تم لوگوں نے ایک بے گناہ آدمی کو وہ سزا دی جس کا وہ حقدار نہیں تھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی نہیں بخشا، ہمیشہ اس کی برائی کی۔ گاؤں والوں کے سر جھکے ہوئے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب کسی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کی گواہی نہ ہو تب گواہی آسمان سے اترتی ہے۔ اللہ نے خود دکھایا تھا کہ دیکھو میرا بندہ ایسا نہیں تھا، تم لوگ اس کی برائی مت کرو۔ کبھی کبھی اللہ گواہی دیتا ہے، اور جب اللہ گواہی دیتا ہے تو سب کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔
سب نے صدقے دل سے تصور میں فراز سے معافی مانگی اور اس کے لیے فاتحہ پڑھی۔ بچوں نے توبہ کی کہ کبھی جانوروں کو نہیں ماریں گے۔ بڑوں نے توبہ کی کبھی کسی شخص کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، بھلے وہ قاتل ہی کیوں نہ ثابت ہو جائے۔ اور یوں فراز تو چلا گیا، پر لوگوں کے دل بدل گیا۔ سب نے خواہش کی تھی کہ اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے اور ان کی قبر کو فراز کی طرح روشن کرے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔